السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ ارخان کا، سوال یہ کر رہی ہیں: السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک طوائف کے گھر کام کرنے والی نوکرانی کی سیلری جائز ہوگی؟ جی بالکل جائز ہوگی۔ وہ جو ارننگ ہے تو وہ طوائف کی ناجائز ہے۔ اس کی ایک ایسی مثال سمجھے، اگر طوائف کا کوئی گھر بنانے کے لیے راج مزدور آتا ہے، جس کو راج مستری بولتے ہیں، تو اس کے گھر میں کام کرے گا مستری مزدور، جو اس کے گھر میں کام کرے گا تو وہ اپنی محنت کے پیسے لے گا اور وہ جائز ہے۔ اسی طرح طوائف اگر کسی سے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدتی ہے تو وہ اپنی حلال کمائی سے لائی ہوئی چیز اس کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اور اس سے پیسے لے کر اپنا جو ہے اس سے پیسے لیتا ہے طوائف سے، اور اس کو سامان دیتا ہے، تو اس کا وہ پیسہ لینا جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہو تو پھر تو بڑا دقت کا سامنا کرنا پڑے گا ہر ایک کو، اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی ہے۔ ایک آدمی ہے اپنی حلال کمائی سے جو ہے غلہ لے کر آیا ہے، اب اس سے کوئی حرام کمائی سے خریدنا چاہے، چاہے وہ طوائف ہو یا سود خور ہو، سود کا کام کرنے والا ہو، تو اس کا پیسہ، اس کی کمائی، اس کا ذریعہ کمائی تو حرام ہے، لیکن جو حلال کمائی سے اپنا رزق چلا رہا ہے، جیسے آپ نے نوکرانی کی بات لکھی کہ اس کے گھر میں آ کر خدمت کرتی ہے، تو اپنی خدمت کی اجرت لیتی ہے، جو اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو بینک وغیرہ کا کام ہی کرتا ہے، وہ اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنے پیسوں سے کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا ڈرائیور کا اس کے ساتھ کام کرنا اور اس کے پیسوں سے کھانا پینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں اصولی باتیں ضرور بتائیں، شکریہ۔ دیکھیں، اس معاملے میں یہی بات میں کہنا چاہوں گا، اگر بینک میں کام کرنے والے کی اگر کمائی حرام ہی تصور کر لی جائے، تب بھی اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جو ڈرائیور اس کے ساتھ کام کرتا ہے، تو کیونکہ وہ اپنی محنت کا پیسہ لیتا ہے، اس کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا ہے اور اپنا وقت اس کو دیتا ہے، تو اس وقت کے وہ پیسے لیتا ہے تو اس کی کمائی بالکل جائز ہے۔ ایک بات تو یہ، اب یہ کہ وہ بینک والا اس کو اپنے پاس سے کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا اس کا کھانا پینا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ جواب میں تب دے رہا ہوں جب اس کی کمائی کو حرام تصور کرتے ہیں، تو وہ جواب یہ دے سکتا ہے کہ سر آپ جو ہے بینک میں کام کرتے ہیں، تو میں پلیز آپ کی ارننگ میں سے نہیں کھا سکتا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کا کوئی دوسرا کام ہوتا تو میں اس میں سے کھا لیتا۔ پیار سے، ایک ادب اور احترام کے ساتھ بھی منع کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کہ جہاں کہیں مجھے کسی کا نہیں کھانا ہوتا تو میں پیار اور ادب کے ساتھ منع کر دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے نان مسلم دوست ہیں، تو پوجا وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا وہ چڑھاوے کا لے کر آتے ہیں، اس کو پرساد وغیرہ بولتے ہیں، تو میں ان کو بہت پیار سے منع کر چکا ہوں کہ آپ اپنی کمائی سے کبھی بھی کبھی کہیں سے بھی کھلائیں تو میں کھا سکتا ہوں، لیکن آپ جو اس طرح سے لے کر آتے ہیں وہ میں نہیں کھاتا۔ مندر تو مندر میں، مزاروں سے بھی نہیں کھاتا ہوں، بہرحال تو اس طرح منع کر سکتا۔ اب اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بینک میں کام کرنا ناجائز ہے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بینک میں کام کرنے والے کی کمائی حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ اب ناپسندیدہ ضرور ہے، یہ عمل گناہ ہے، اور کیونکہ اس میں ایک چیز تو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ بزنس سود کے ذریعے ہوتا ہے، بینک کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی بینک جو ہو، جس کا نظام مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کی نگرانی چل رہا ہے، لیکن وہ انڈیا میں نہیں ہے، تو وہاں کا معاملہ اور ہے۔ جو عام طور پر بینک چل رہی ہیں وہاں پر سارا سودی بینک کا نظام ہے، اور اس میں کام کرنا ناجائز ہے، لیکن اس کی کمائی حرام نہیں ہوتی ہے، یہ فتویٰ ہے اس پر۔ تو وہی بات میں بول رہا ہوں، اور اس میں حکم یہ ہے علماء کا کہ ایسے کنڈیشن میں انسان کو یہ چاہیے کہ جلد سے جلد دوسری روزی تلاش کرے، اور جب تک کوئی دوسرے رزق حلال کمانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے وہ بینک میں کام کرتا رہے، ساتھ ہی اپنے اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ میرے لیے دوسرا ذریعہ اسباب بن جائے، دوسرا ذریعہ یا اسباب بن جائے جس کے ذریعے سے میں اپنی کمائی جو ہے حلال طور پر کما سکوں۔ تو اس صورت میں اگر وہ ڈرائیور کو اپنے پیسوں سے کھلاتا پلاتا ہے تو وہ کھانا پینا بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کی کمائی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اس سلسلے میں شریعت میں کیا ترغیب ملتی ہے؟ کیا 40 سال میں انسان جوان رہتا ہے؟ حدیث میں تو واضح طور پر نہیں ملتا ہے، لیکن حدیث کی شرح میں شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ 40 سال میں جوانی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہی اس کی جوانی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں آج کل کیا چل رہا ہے، سمجھ سے پرے ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جوانی بڑھتی ہے، اور 40 سال میں جا کر جوانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف چلتا ہے۔ شادی کے بعد الگ رہنا کیسا ہے؟ شادی کے بعد الگ رہنا اگر والدین سے مراد ہے تو جائز ہے، بیوی سے تو شاید الگ رہنے کا مطلب ہی نہیں ہے، پھر شادی کیوں کرے آدمی؟ والدین سے الگ رہنا جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے، یہ حرام ہے۔ اور والدین کے ساتھ ہی رہنا ایسا کہ بیوی پر ظلم ہونے لگے، یا بیوی کے ساتھ مل کر والدین پر ظلم کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اگر والدین کے ساتھ آپ ساتھ میں رہ کر اور جوائنٹ فیملی میں رہ کر پیار محبت کے ساتھ والدین کا ادب اور احترام اور ان کا عزت کا، ان کے مقام کا خیال کرتے ہوئے
ان کے سارے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنی زوجہ کے بھی حقوق پورے کر سکتے ہیں، تو آپ کو ترغیب یہی دی جائے گی کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہیں اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے یہ سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں کہ فساد ہونے لگتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر بیوی کو ایک الگ گھر دے کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جوائنٹ فیملی میں یا تو آپ ماں کے ساتھ مل کر بیوی پر ظلم کر رہے ہو، جو کہ اکثر ہو رہا ہے، یا پھر بیوی کے ساتھ ماں مل کر ماں باپ پر ظلم کر رہے ہو، ایسا بھی ہو رہا ہے، تو پھر یہ حرام ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے، وہاں رہے اور والدین کے ساتھ اس کا تعلق آنا جانا اور والدین کی کیئر وہ کرتا رہے۔ کیا شادی کے لیے لڑکی کی عمر لڑکے سے چھوٹی ہونی چاہیے؟ جائز اور ترغیب دونوں صورتوں میں بتائیں۔ جائز تو آپ کو پتہ ہی ہے، جائز تو یہ بھی ہے کہ عمر میں چاہے کتنی بڑی ہو۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عام طور پر مشہور بتائی جاتی ہے، لیکن بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال تھی، تو اور زیادہ ڈفرینس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو کم اور زیادہ عمری کے جائز ہونے میں تو کوئی بات نہیں ہے، جو بھی عمر ہو نکاح کے لیے اصل یہ ہے کہ میاں بیوی زوجین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا نکاح اس سے ہونے جا رہا ہے تو اس کو رضامندی ہو، تب تو بات ہے۔ اب رہ جاتی ہے ترغیب کی بات، تو کسی بھی حدیث میں یہ ترغیب ہمیں نہیں ملتی ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہونا چاہیے۔ ہاں، علماء نے چند باتیں لکھی ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، تو ماتحت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، کیونکہ نیچر ہے انسان کا، وہ اپنے سے کم عمر کی ماتحتی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو سرپرست ہو اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہو، اپنے سے کم عمر کی ماتحتی کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کا میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ جو علماء اگر کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں کہیں پر کسی محفل میں، تو عوام ان علماء کی بات کو جو ہے تسلیم بہت مشکل سے کرتی ہے جو عمر میں ان سے کم ہو۔ ہاں، عمر میں جو ان سے زیادہ ہو وہ کچھ بھی کہتے رہیں، چاہے وہ دین ہو یا نہ ہو، وہ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات میں نے بولی ہے، یہ نہیں کہنا ہے مجھے کہ جو بڑے ہیں علماء وہ معاذ اللہ جو ہے بے دینی کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ تجربہ ہے کہ ہم کبھی ایسی مجلس میں بات کرتے ہیں جہاں پر سننے والے عمر میں ہم سے زیادہ ہوں، تو وہ ہماری بات کو بڑی مشکل سے تسلیم کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بس عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب انہوں نے بتایا تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نیچر ہے، انسان اپنا سرپرست اسے ہی تسلیم کرتا ہے جو عمر میں اس سے زیادہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حدیث میں اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو جلد از جلد ان کے لیے رشتہ تلاش کیا جائے اور ان کا نکاح کیا جائے۔ لیکن نیچرلی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی عمر میں کم ہوتی ہے جس وقت وہ بالغ ہوتی ہے لڑکے سے، لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی فرق ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جائز ہے، اور جیسے بھی دونوں کو پسند ہو نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے جو سالوں سے ذہن میں گردش کر رہا ہے، پوچھنے میں بھی ڈر لگتا ہے، لیکن پوچھ لینا پریشان رہنے سے بہتر ہے۔ واقع عفق کے ضمن میں میرا یہ سوال ہے کہ منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ مخلص صحابہ بھی آ گئے تھے، پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ عائشہ کچھ غلطی ہوئی ہو تو معافی مانگ لو، ورنہ صبر کرو۔ مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان جملوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں شاید کچھ اشکال، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھ گئے نا مفتی صاحب، کیونکہ مجھے لکھنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ مطلب شوہر کو تو اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پلیز اگر آپ صحیح سمجھیں تو یہ بات مجھے سمجھا دیں۔ سوری اگین، بٹ میرے ذہن میں سبجیکٹیو کوشچن بہت آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو لکھا ہے کہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے، تو اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو میں نہیں سمجھتا اس میں شک والی بات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد کے منافی یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پر بھروسہ ہوتا ہے، دوستی میں بھی ایسا ہوتا ہے، تبھی وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ نے ایسی بات بولی، جیسے دو دوستوں کے بارے میں کوئی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، تو اس کو جب دوست پر بھروسہ ہوتا ہے تبھی وہ اس سے کہتا ہے بھائی اگر بات یہی ہے، اگر آپ نے ایسا بول دیا تو بتا دیں یار کیوں بولا تھا، کیسے بولا تھا، کہنے کا طریقہ کیا تھا، تاکہ بات کلیئر ہو۔ ورنہ اگر اس کو اس پر بھروسہ نہ ہو تو پھر وہ سامنے والے کی بات پر بلیو کر لیتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ واقع عفق کا پیش آنا، یا اسی طرح اور بھی دوسری چیزیں جو ایسی پیش آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلاف مشہور ہے، جس کے بارے میں بڑا جو ہے شیطانی مزاج لوگ بڑا شر اور فساد مچاتے ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے ایک بات لکھی، وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ وہ یہ کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں
کہ اس میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام کے تحت یہ چیزیں جو ہے وقوع پذیر ہوئی ہیں، یہ وجود میں آئی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات پر عملاً جو ہے عمل کر کے دکھانا تھا، نہ صرف یہ کہ قولاً اس کی تشریح کرنی تھی. جیسے کچھ صحابہ ہیں جن پر جو ہے جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان پر حد قذف یا حد زنا جاری ہوئی ہے، تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صحابی رسول اور صحابیات سے اس طرح کے واقعات کا پیش آنا. تو وہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وہ تو انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور ایسی ایسی روایات ملتی ہیں کہ ان کی توبہ ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے توبہ ایسی کی ہے کہ اگر پوری قوم پر یہ بانٹ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری قوم کی مغفرت فرما دے. تو یہ اس لیے ہے کہ ان آیات پر عمل ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی ایسی آیت ہوتی قرآن کریم کے اندر کہ زانی پر حد زنا لگائی جائے اور اس کو سنگسار کیا جائے، اور اس پر کبھی عمل نہ ہوا ہوتا، تو بتائیں آج کے زمانے میں کوئی اس پر عمل کرنے کو تیار ہوتا؟ جبکہ اس پر عمل ہوا ہے پھر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں. تو یہ وہ جانثار تھے جنہوں نے ہر طرح سے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. تو جو صحابہ سنگسار ہوئے ہیں وہ معاذ اللہ جو ہے ان میں عیب نہیں ہے، اور وہ رتبے میں، مرتبے میں، فضیلت میں کم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ان کا مرتبہ اس معنی بڑھ کر ہے کہ انہوں نے ایک قرآنی حکم پر عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا. یہ بات علماء نے لکھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ اس آیت پر عمل جو ہوگا وہ اس پر ہوگا. تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کریم دیا ہے تو اس پر ایک ایسی جماعت بھی دی جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے ہر طریقے سے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر اس پر عمل نہ ہوتا تو پھر کوئی آج اس زمانے میں سنساری والے عمل کو قبول کرتا؟ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، قرآن میں مفسرین نے قرآن کے تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ واقعہ اگر امہات المؤمنین میں کے علاوہ کسی اور صحابیہ کے ساتھ پیش آتا تو اس کی اہمیت لوگوں کو اس قدر نہ ہوتی. تو یہ خدا کی طرف سے تھا کہ یہ معاملہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی پیش آنا تھا. بہرحال اس کے بعد ان کا سوال ہے کہ السلام علیکم، امید ہے مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا کرم ہے. سوال یہ ہے کہ میرے ماما کا اینکل فریکچر ہوا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے مردوں کے حساب سے نماز میں قاعدے میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. اب اس طرح بیٹھنا تو ہو نہیں پاتا، تو ان کے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو؟ انہوں نے کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھ لی ہیں، تو ان پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب تفصیل سے جواب دیجیے گا، مجھے انہیں سنانا ہے. پہلے تو ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں مطلق، کہ اگر کوئی شخص قاعدے میں مردوں کی طرح یعنی مرد ہے اور مردوں کی طرح بیٹھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ جس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے بآسانی وہ اس طرح بیٹھ جائے. مثال کے طور پر مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں، دائنا پاؤں کھڑا رکھیں. لیکن اگر تکلیف کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھیں اور بایاں پاؤں کھڑا رکھیں، یا پھر جس بھی صورت پر وہ بیٹھنا چاہیں جو ہے عورتوں کی طرح دونوں پاؤں باہر نکال کر بھی بیٹھ سکتے ہیں جیسے ان کو آسان ہے. ایک سوال کا جواب تو مطلق. اب ایک جو سوال تھا کہ پیر میں تکلیف کی وجہ سے کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھ لی ہیں یا بیٹھ کر پڑھیں، کیسے کریں؟ تو ایک اصول ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان بیٹھنے پر مکمل قدرت نہیں رکھتا، کسی بھی طرح سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اور تو وہ جو مسئلہ الگ ہوتا ہے کرسی والا، وہاں نہیں جانا. اگر ایک انسان ہے جس کو قیام پر مکمل قدرت ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی رکوع سجدہ وہ کر سکتا ہے اچھے سے، قیام بھی ٹھیک سے کر سکتا ہے، رکوع بھی ٹھیک سے کر سکتا ہے، سجدہ بھی ٹھیک سے کر سکتا ہے، تو پھر اس کو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اور بیٹھنے میں وہ جیسا بھی بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے بیٹھنے میں تکلیف ہے، کھڑے ہونے میں، رکوع سجدے وغیرہ میں نہیں. لیکن اگر کسی کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو کہ اگر رکوع سے سجدے میں جاتا ہے پھر سجدے سے اٹھتا ہے تو ان چیزوں میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت یہ ہے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر وہ نماز پڑھے جیسے اس کو آسانی ہو. تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی کیا کنڈیشن تھی، کیا وہ رکوع سجدہ اور قیام اچھی طریقے سے کرنے پر قادر تھے؟ اگر وہ اس پر قادر تھے تو ان کو جو بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی ہے ان کا اعادہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس پر قادر نہیں تھے، اور یہی کنڈیشن جو سمجھ آ رہی ہے پیر کی تکلیف سے، اگر انسان کو پیر میں تکلیف ہوگی تو سجدے سے اٹھنے میں اور سجدے میں جانے میں اس کو یقیناً تکلیف ہوگی، اور اگر ایسی پریشانی ہے تو پھر انہوں نے جو بیٹھ کر نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے اور انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، جائز ہے ان کا یہ عمل. اس کے بعد ایک محترمہ ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، انہوں نے سوال یہ کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال کل فرائیڈے کمنٹ باکس میں ضرور لیجیے گا پلیز. سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی 8-9 سال کی ایج سے ہی ایک خواب آتا ہے.
آج میری ایج 36 ہو گئی لیکن یہ خواب مجھے ہفتے 10 دن میں آ ہی جاتا ہے۔ خواب یہ ہے کہ میں بازار میں ہوتی ہوں تو یا کہیں جا رہی ہوتی ہوں اور میں راستہ بھول جاتی ہوں اور ادھر ادھر بہت گھبرائی ہوئی سی اپنے گھر یا جہاں مجھے جانا ہوتا ہے وہاں کے لیے چلتی ہوں، لیکن مجھے راستہ یاد نہیں آتا ہے اپنے گھر یا کہیں کا بھی، اور آس پاس کے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے جس سے بھی میں راستہ پوچھتی ہوں، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا پھر میں نہیں پوچھتی۔ ایسے ہی ڈر سے ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی ڈر جاتی ہوں۔ پلیز اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ سوچتی بھی نہیں ہوں پھر بھی آ جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یقینی طور پر ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ لیتے وقت ڈرتی بہت ہیں، تو اس ڈر کو ختم کریں۔ فیصلہ آپ جو لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ فیصلہ لیں تو اس کو اچھے سے سوچ لیں، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لوگوں سے مشورہ لے لیں اچھے سے۔ اب جیسے کہ آپ نے لکھا نا کہ مشورہ لیتے میں بھی آپ کو ڈر لگتا ہے، راستہ پوچھتے میں بھی ڈر لگتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہی نیچر ہے کہ آپ کو مشورہ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، زندگی میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے۔ کوئی فیصلہ لیں تو آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر، نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کام کو مکمل فرما۔ صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کر لیں، اور پھر جو بھی آپ کو فیصلہ لینا ہو وہ فیصلہ لے لیں، اور تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب حید کے دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر من میں کوئی سورہ جو زبانی یاد ہو وہ پڑھ لیں تو کیا ثواب ملے گا؟ کیونکہ میں نے ابھی تک جتنا حفظ بھی کیا ہے اس کو دہرانا بھی ہوتا ہے اور روز رات کو سورہ ملک بھی پڑھنے کا معمول ہے، اس لیے کیا ان سب کو من میں پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی جو حافظہ قرآن ہیں خواتین، ان کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ مینسز کے دنوں میں قرآن کریم کو اپنے من میں دہرا لیا کریں، انشاءاللہ اس پر ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اور مفتی صاحب اگر مجلس میں کوئی ایک سورہ ملک پڑھتا ہے اور باقی لوگ سنتے ہیں تو کیا سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے؟ ایک مدرسے میں ایسا ہی کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ان سے لینا چاہیے کہ ان کو یہ عمل جو وہ کر رہے ہیں اس پر یہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے کہ ایسا کرنے پر یہ فضیلت حاصل ہے، تو ان سے پوچھیں ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہمارے جو علم کے جو اعتبار سے وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سورہ ملک کو پڑھنے کی فضیلت ہے جو احادیث میں آئی ہے کہ قبر میں وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی، سننے والوں کے لیے یہ فضیلت نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سننے والی بات کیوں آتی ہے؟ جب سننے میں بھی وہی وقت لگے گا، پڑھنے میں بھی وہی وقت لگے گا، تو ایک بندہ بیٹھ کر پڑھے اور 10 بندے سنیں، یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو سن رہے ہیں وہ بیچارے پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر اس میں تو پھر معذور ہیں، کیونکہ جب وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر سننا ہی بہتر ہے، لیکن پھر بھی ان سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سب پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو پھر صرف پڑھنے والوں کو روک کر انہیں سننے کا پابند کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے، کہ کیونکہ سننے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا جتنے پڑھنے میں لگتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو اگرچہ سننے کی فضیلت ہے، لیکن جو پڑھنے کی فضیلت ہے وہ سننے کی فضیلت بہرحال نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بندہ پڑھتا ہے باقی لوگ سنتے ہیں، انہیں یہ عمل ترک کر دینا چاہیے، سارے لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے کہا اگر عذر ہے کہ پڑھنے والے کم ہیں اور سننے والے زیادہ ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، تو پھر وہ سننے والے ہیں تو پھر معذور ہے، کیونکہ اگر انہیں سننے سے بھی منع کر دیا جائے گا، پڑھنا انہیں آتا نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ اگر انسان پڑھنا جانتا ہے تو وہ پڑھے، اور پڑھنا نہیں جانتا ہے تو سن ہی لے۔ اگر سننے سے بھی روک دیں اور پڑھنے سے بھی روک دیں تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بہرحال یہ کہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے وہ پڑھنے والے کی ہے۔ اس کے بعد بھائی محمد اشفاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ جس طرف قرآن رکھا ہو اس طرف پیر رکھ کر سو سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرف قرآن کریم اس طرف پیر رکھ کر نہیں سونا چاہیے۔ قرآن کریم ایک رخ پر ہوگا، باقی اس کے علاوہ بہت ساری سمتیں ہیں۔ آپ نے جہاں قرآن رکھا ہوا ہے، مثلا سامنے بالکل قرآن ہے، تو آپ اس طرف پاؤں کر لیں، اس طرف کر لیں، اس طرف کر لیں، اس طرف کر لیں، پیچھے کر لیں، یہاں کر لیں، وہاں کر لیں، بہت سارے رخ ہیں۔ اور اگر مجبوری کی وجہ سے اسی طرف رخ کرنا پڑتا ہے تو قرآن کریم کم سے کم 4 سے 5 فٹ اوپر الماری پر یا بند جگہ میں ہونا چاہیے، تو پھر اس کی اجازت ہے، ورنہ اسی طرف پیر کرنے کی مجبوری سمجھ نہیں آتی ہے، یا پھر قرآن کریم کو دوسری جگہ رکھ دیں۔ اس کے بعد بھائی محمد شاہد جمال انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، کافی دن کے بعد یاد آئی ہے ان کی، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو دل سے السلام علیکم۔ آپ کو بھی دل سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ آج کا جو
کیا کیا سمجھ نہیں آ رہا. چلیں خیر آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں اکیلے پوری رکعت بھر کے پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت میں صورت ملا کر پڑھیں گے، یا پھر 2 رکعت شروع والی صورت ملائیں گے؟ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تنہا، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور صورت بھی ملائیں گے، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملائیں گے. اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، کوئی حوالہ ہو تو کتاب کا نام، حدیث کا نمبر کچھ تو بتاؤ. کوئی کلپ ہے اس پر انہوں نے سوال کیا تھا، آپ کافی ٹائم ہو گیا ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک اصولی ضابطہ اس بارے میں یہ دینا ہے ایک سوال کے ساتھ. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حوالہ دیں کہ سر کے درد کی دوا یہ ہے، میں کیوں کھاؤں اس کو، یا میرے پیٹ میں درد ہے یا مجھے بخار ہے تو میں اس پر یہ دوا کیوں لوں؟ آپ مجھے کسی کتاب کا ریفرنس دیں، کس نے یہ بات لکھی ہے، یا میڈیکل سائنس کی کس ریسرچ میں یہ بات پائی گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ سر کے درد میں یہ دوا کھانی چاہیے. کیا یہ عقل مندی کی باتیں ہیں؟ کسی ایکسپرٹ سے ایسے آدمی کا سوال کرنا اس کے علم کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بالکل معذ اللہ بس. تو یہ ایک برا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ علماء سے لوگ ریفرنس مانگنے لگے ہیں. ریفرنس مانگنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا ریفرنس جانا ہے کسی بھی مسئلے کا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا وقت خراب کریں اور ایک سوال لکھیں کسی پرچے پر، اور پھر آگے لکھ دیں آپ کہ آپ مجھے جواب دلیل کے ساتھ دیجیے، مدلل اور مفصل بیان کیجیے، اور کسی دارالفتہ میں بھیج دیں آپ. اگر آپ کو سوال کا جواب دلیل کے ساتھ نہ آئے تو آپ اس کے بعد بات کیجیے گا. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھی کسی عالم صاحب کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں پر کہ وہ دلیل بھی دیں. اب ہر وقت تو تھوڑی انسان قرآن حدیث کی دلیلیں لے کر ذہن میں بیٹھا ہے. ہاں آپ کو قرآن حدیث کی دلیل ہر وقت وہ دے سکتا ہے یا تو علم میں بہت اس کے گہرائی ہو، یا پھر وہ دے سکتا ہے جو بالکل 0 سناٹا ہو، جس نے 4-5 کتابیں رٹ رکھی ہوں، وہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جو علماء عام طور پر ہیں وہ اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں اس میں. اگر آپ اس کو دلیل چاہیے تو پھر آپ ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو سوال لکھ کر دیں، وہ آپ کو جواب لکھ کر دیں گے، دلیل بھی دیں گے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور آپ کسی ڈاکٹر سے دلیل نہیں مانگ سکتے، کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی ایکسپرٹ سے آپ اس کے علم کے بارے میں ریفرنسز نہیں مانگ سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ علماء سے ریفرنس مانگتے ہیں. یہ کام تو آپ کو دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے. اچھا کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے، کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے، وہاں پڑھ لیں گے اور وہاں نہیں وہ اس کا خیال کرتے. جیسے آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بڑا بے اعتدالی ہے ہماری قوم کے اندر بڑی، کہ ایک طرف تو وہ بغیر ریفرنس کے عوام کی بات کو بھی مانتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں، اور ایک طرف علماء سے بھی ریفرنسز مانگے جاتے ہیں. عجیب حال ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ریفرنس مانگنا برا نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم سے، خیر مجھ سے ہی صحیح، آپ ریفرنس چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے اور قاعدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کر یوٹیوب پر کمنٹ کر دیا یا واٹس ایپ پر آپ نے میسج کر دیا کہ اس کا دلیل دیں، اس کی دلیل دیں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہر شہر میں کئی دارالفتہ موجود ہیں. آپ اس دارالفتہ میں جائیں، وہاں جا کر آپ اپنا سوال رکھیں اور دلیل لے لیں. ایک بھائی ہیں محمد توفیق انعام دار، سوال یہ کر رہے ہیں کہ آیت کون سے بارے میں؟ ایک آیت ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اس آیت کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے. تو یہ آیت 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 97-98، یہ 2 آیتیں ہیں. اس کے بعد ایک بھائی ہیں حق سے مسلم، سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے علاقے میں بہت سے لوگوں کا نام نبی ہے، کیا ایسا نام رکھنا صحیح ہے، اور ان کو اس نام سے پکارنا کیسا ہے؟ تو ان کو آپ نبی نہیں غلام نبی کہہ دیا کریں. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، ہندو لوگوں کا نام بھگوان ہوتا ہے، ان کو اس نام سے پکار سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو غلط نام ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو بھگوان داس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، یا اس کا کوئی نک نیم آپ رکھ لیں، اس نام سے پکار لیں. کیونکہ اصل میں بھگوان کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں. بھگوان کا میں نے جو ان کے ایکسپرٹس ہیں انہی سے سنا تھا کہ بھگوان اس کو بولتے ہیں جو کسی کا کلیان کر دے. اور اسی وجہ سے وہ ڈاکٹرز کو بھی بھگوان کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بچے کی جان بچاتے ہیں. بھگوان کا معنی ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا کریٹر ہے اس کو بھگوان نہیں بولتے، اس کو ایشور بولتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ان کا اپنا میٹر ہے، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں، اس نام سے پکار لیا کریں. اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اگر کوئی حیض سے عشاء کے وقت پاک ہوا ہو تو کیا اس کو اسی وقت غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی؟ جبکہ معلوم ہو کہ اگر غسل کر لیا جائے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ طبیعت پہلے سے بھی تھوڑی خراب چل رہی ہو. پلیز بتا دیں. دیکھیں تھوڑی خراب چل رہی ہو تو تھوڑے تھوڑے میں نہانے کی کوشش کرے بندہ کہ نہا لے. لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ نہانے سے طبیعت بگڑ جائے گی، یہ یقین ہے، تو پھر نہائے نہ، ایسے میں تیمم کرے اور تیمم کر کے اپنی نمازیں شروع کر دیں. یاد رکھیں تیمم میں
ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے، وسوسہ رہتا ہے کہ غسل نہیں کیا تو پاک نہیں ہوئے، تیمم کر لیا تو کام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جب تم مرد میں ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یا تم پانی نہ تو پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا، تو تم پاک صعیداً طیباً، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر میں پانی نہ پانے کی وجہ سے انسان اگر وضو کی جگہ، غسل کی جگہ تیمم کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی پاک ہے جیسے اس نے غسل یا وضو کیا ہو. تو اگر بیماری کی وجہ سے آپ تیمم غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اس کے بعد ایک سوال ایک بہن کا سوال ہی کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تھا، میرا بیٹا ہاسپٹل میں پڑھتا ہے، وہاں کا آنر پیسے زیادہ مانگ رہا ہے، پر کووڈ پینڈمک کی وجہ سے وہ زیادہ دن وہاں رہا ہی نہیں، پر ہم نے جتنے دن میرا بیٹا وہاں رہا ہے اس کے تھوڑے زیادہ پیسے دیے ہیں. کیا ہمیں پھر سے انہیں پورے پیسے دینا ہوں گے؟ حق ماننے کا گناہ تو نہیں ہوگا ہم پر؟ دیکھیں، آپ کا بیٹا کسی ہاسٹل میں جو گیا تھا، وہاں کیا کنڈیشن تھی، کس شرط پر گیا تھا، وہ اگر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں تو آپ کو انہیں پورا کرنا چاہیے، جن کو اگر آپ نے پہلے ہی مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا. مثلا شرط یہ تھی کہ ہم اس ہاسٹل میں رہیں گے تو اگر چاہے 1 دن رہیں یا 10 دن رہیں یا سال بھر رہیں، پیسے سال بھر کے ہی دیں گے. تو آپ اس سے پہلے اگر آ جاتے ہیں کسی وجہ سے، یا اگر دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہے کہ میں 1 دن آپ کے ہاسٹل میں رہوں یا 12 مہینے رہوں، پورے پیسے 12 مہینے کے دوں گا، تو اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں تو مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں اس سے معافی کرا لوں، وہ معاف کر دے. اور اگر معاف نہیں کرتا تو کیونکہ میں اس پر ایگریمنٹ کر چکا ہوں کہ میں 1 دن رہوں یا 12 مہینے پورے رہوں، پیسے آپ کو 12 مہینے کے دوں گا، تو میرے اوپر لازم ہے کہ اسے پیسے 12 مہینے کے ہی دوں یا اس سے معاف کرا دوں. لیکن اگر زیادتی اس کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس نے ظلم کیا، یعنی ایک ریٹ ہمارا طے ہو گیا تھا، یا ایک ریٹ عام طور پر طے ہے کہ اتنا ہوتا ہے، اب اس نے نیا کھیل کھیلا بیچ میں چند دن کے بعد اور وہ ریٹ بڑھا رہا ہے، اس بنا پر اگر مجھے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تو پھر میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ میں اس کو پورے 12 مہینے کے پیسے دوں. وہ جتنے دن میں رہوں گا اسی دن کو اس کو پیسے دوں گا. آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ بڑھا کر دے دیے، تو بڑھا کر اگر دے دیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے دے دیے. اب آگے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، حق ماننے کا گناہ نہیں ہوگا. 2 باتیں میں نے بولی، اس کو اچھے سے خیال رکھیں. ایک ایگریمنٹ ہے جو ہمارے اور اس کے درمیان ہوا تھا، اگر ہم اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، اس پر ہمیں پیمنٹ اس کو پورا دینا چاہیے یا پھر اس سے معاف کرا لیا جائے. لیکن اگر وہ زیادتی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم جتنے دن رہیں صرف اتنے دن کے پیسے دینے کے پابند ہیں، اس سے زیادہ 1 روپیہ دینے کے بھی ہم پابند نہیں ہیں. امید ہے یہ سوالات جو آپ کے لیے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سوالات نہیں لیے جا سکے پچھلے ہفتے میں، تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے تھوڑی سی بات کو. اور کچھ سوالات آپ کے یقینی طور پر رہ گئے، وہ انشاءاللہ کل سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.